نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى بقرآن المجيد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مومنین پر نہایت ہی بڑا کرم اور فضل یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کی اجازت عطا فرما دی کہ تم مجھ سے مانگ سکتے ہو. کچھ سوچ سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ من والوں کی عظمت اور شان اور جلال کے مطابق کس کی جرأت ہے کہ اللہ سے کوئی سوال کر سکے. ہم جو ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعائیں مانگتے ہیں گھنٹے گھنٹے 2 گھنٹے، یہ کوئی آسان بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ دنیا والے سے آپ کوئی بڑا آدمی ہو اس سے مانگ کے دکھائیں، جرأت نہیں ہوتی آدمی کہ اس سے میں سوال بھی کر سکوں، خوف سے ڈر سے بڑا آدمی ہے ناراض نہ ہو جائے، وہ گستاخی نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہ مانگ لوں. ضرورت بھی ہے، چاہیے بھی ہے، لیکن ہمت نہیں پڑتی. ایسا ہے نہیں، ڈرتا ہے آدمی، خوف آتا ہے. تو ادھر دیکھیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہم پر کہ جاؤ تم مانگ لو، مجھ سے مانگو، تم اجازت سے سوال کر سکتے ہو. کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں، پتا بھی ہل جائے، کوئی چیز بھی ہل جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے بڑا ایمان والوں پہ یہ رحم فرمایا، کرم فرمایا کہ کیا دیا تم مجھ سے مانگ سکتے ہو. اگر یہ نہ ہوتا کیا کرتے ہو مجھے بتائیں، کہاں جاتا آدمی؟ کوئی ہے دروازہ؟ وہی کرتے نا جو کرتے ہیں سارے لوگ، درختوں کے آگے بتوں کے آگے لوگوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں. تو یہاں ایک نقطہ یہ سمجھا دوں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس ذات نے جس کے ہاتھ میں سب خزانے ہیں، جو مالک ہے تقدیروں کا، ایک تو وہ طرح وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مانگ لو، اور بندہ کس قدر میں کیا کہوں بیوقوف ہے کہ پھر بھی اتنی بڑی اجازت ملنے کے باوجود بھی اس سے نہیں مانگتا، کہیں اور جا کے مانگتا ہے. سبحان اللہ. مانگنا حقیقی مانگنا رب کا ہے دوست، یاد رکھیں. یہ بھی تو اللہ نے دروازہ کھولا ہے، تو اس کا کرم بالا کرم دیکھیں آپ، کرم پر کرم دیکھیں کہ اس نے نہ صرف یہ کہ ہمیں مانگنے کی اجازت فرمائی، لیکن ہماری عقلوں کے مطابق، ہمارے ٹیسٹ کے مطابق، ہمارے حالات کے مطابق، ہماری عقلوں کے مطابق اس نے ہمیں مانگنے کی مضمون بھی عطا فرما دی کہ یہ مانگو مجھ سے. تو نہیں سمجھے بات؟ سوئے ہوئے ہو، سمجھ آ رہی بات نہیں ہے؟ تو ذوق شوق شروع کریں کہ اللہ کی پیاری باتیں ہو رہی ہیں، دف بنے بیٹھے رہیں گے.
اللہ بھی خوش ہو کہ میری عظمت کی باتیں سن کے میرے بندے خوش ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری عظمت اور میری شان کے مطابق تم کیا مانگ سکتے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں کیا حاجت ہے تمہاری، تم نے تو پھر بھی وہی اکڑ بکڑ کرنا ہے اپنے ساتھ. تو میں تم بتاتا ہوں تمہیں کیا چیز ضروری ہے اور کیا مانگنا چاہیے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں دعائیں میں بتا دی. دیکھیں قرآن کے اندر مانگنے کی اجازت دی، پھر ہمیں وہ مضمون بتا دیے کہ جو تمہارے لیے بہتر اور اچھے ہیں وہ مانگو مجھ سے. تم ایسا نہ ہو کہ وہ غلط چیز مانگتے پھرو مجھ سے اور وقت ضائع کرو اپنا. تو ہوتا ہی نہیں ایسا کہ ہم وہ چیزیں مانگتے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کس کی ضرورت نہیں ہے، کس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا. خانہ کعبہ کے سامنے کھڑوں گے پھر وہ مانگیں گے، دعا پردے پکڑ پکڑ کے ہم وہی مانگیں گے، لپٹ لپٹ کے خانہ کعبہ سے وہ مانگیں گے، روزے مقابلے بھی جائیں گے تو وہ مانگیں گے جس کی حقیقت تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کو، باشعور لوگوں کو یہ عقل دے دی کہ مجھ سے مانگنا تو میں جو بتاؤں وہ مانگو. واغفر لنا وارحمنا. دیکھیں اب کیا پیاری بات ہے چھوٹی سی. اب سوچیں اب بات یہ ہے کہ بندہ مانگتا بھی ہے تو اس کا شعور نہیں ہے کیا مانگ رہا ہے، نہ اس کو پتہ ہے کتنا بڑا خزانہ مانگ رہا ہے. یہ پتہ نہیں کہ اللہ کیا. اچھا یہ بھی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت بھی دی ہے مانگنے کی، وہ بھی بتا دیا کیا مانگنا ہے، مضمون بھی دے دیا، سبجیکٹ بھی دے دیا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ مقبول بھی کر لوں گا تم. دروازہ کہیں بند ہی نہیں کیا اللہ پاک نے. اس سے بڑی اور چیز کیا ہوگی مجھے بتایا. کتنا قریب کر لیا اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے ساتھ، کتنا قریب کر لیا. اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر کی کوئی چیز تجھے چاہیے نا میں ہی رب مجھ سے مانگ لینا. سبحان اللہ. ضرورت ہی نہیں تجھے کسی چیز کی. اب یہ نہیں کہ بڑی چیز مانگیں اللہ سے تب جائیں، اتنا بڑی طاقت ہے سلال ہے، نہیں. اس چیز کہتے ہیں تمہیں بعض اوقات انسان کو بہت سی چھوٹی سی چیز کی اتنی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اس کی سارا کام رکا ہوتا ہے اس چیز سے. ہے بہت چھوٹی چیز، بہت معمولی چیز ہوتی ہے وہ، لیکن اس کا کام رکا ہوتا ہے اس سے. کدھر رکھتی میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اب دیر ہو رہا ہے اس کو وہاں پہنچنا ہے. پین ہی لے لیں آپ، پین کبھی گم ہو جائے تو بس مصیبت آ جاتی ہے. بعض دفعہ ضروری ہے کدھر رکھتی ہے، میں نے لکھنا ہے مجھے دیر ہو گئی، وہ پین نظر نہیں آ رہا. ملنے کتنا خوش ہوتا ہے آدمی، ہے یہ نہیں سر. یہ اللہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا. گم ہو گیا پین، مجھ سے بات کر، میں تجھے دے دوں پین سے. چھوٹی چھوٹی چیز انسان کے رکھ کے بھول جاتا ہے. یہ سب اللہ کے ٹیسٹ ہے کہ تو پہلے مجھ سے مانگ لے، دیکھ میں تجھے عطا کر دوں گا، دے دوں گا. تو یہ اتنا مضبوط کیا انسان کے ایمان کو مانگنے سے کہ اتنا مضبوط رشتہ میرے ساتھ کر لو. وہ مضبوط رشتہ اس وقت ہوگا جس قدر یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو گے اسی قدر تمہارا رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا، اسی قدر مضبوط رشتہ ہوگا. ہمیشہ ان لوگوں کا رشتہ کمزور ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. ہاتھ تو اٹھے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہو. یہی میں دعا ہوتی ہے واغفر لنا وارحمنا. ہزاروں دعا مانگتے اللہ واغفر لنا وارحمنا. پتہ نہیں کیا مانگا، اس کی کیا قیمت مانگی، اور کہا آپ نے کیا کچھ مانگ لیا، بس مانگ لیا. اور جو ایسی فضول چیزوں کی گھنٹے لگائیں گے اس کو مانگنے کے لیے، آنکھوں میں آنسو بھی نکل آئیں گے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس چیز کی. واغفر لنا وارحمنا. دیکھیں تھوڑی بات کرتا ہوں اس پر، کتنی پیاری دعا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، خود بتا رہے ہیں کیا مانگ، بخشش مانگ مجھ سے. کیا دکان مانگ رہے ہیں، کیا مکان مانگ رہے ہیں، کیا لڑکی لڑکی، مجھ سے مانگ، میں تجھے بتاتا ہوں تجھے چاہیے چیز. کیا مانگ، بخشش مانگ. تو نے مجھ سے مانگا یہ دے دو، یہ وہ فلاں دے دو، یہ ہو گیا، مر گیا، لٹ گیا، یہ چیز ملنی ہے، اور تجھے پتہ نہیں کہ نیکسٹ سیکنڈ میں تو میرے پاس آنے والا ہے. سبحان اللہ. پتہ ہے کسی نیکسٹ سیکنڈ میں تو میرے پاس آنے والا ہے. اگر تو میرے پاس آئے گا تو سب کچھ چھوڑ جانے والی چیز ہے. تو وہ چیزیں مانگ رہا تھا جس کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ مجھ پہ چھوڑ دے.
تو وہ چیز مانگ جس کی ضرورت ہے. جب تو مر گیا گھنٹہ تم نے دعائیں مانگی، یہ دے دو جی، یہ دے دو، فلاں دے دو، میرے بچے کا یہ ہو جائے، مکان کا یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، ساری گھنٹہ تم نے لگا دیا مکے میں، مدینے میں، ہر جگہ. اور تھوڑی دیر کے بعد تیری موت آنے والی ہے کہ میں تیرے پشت پہ لکھ دیا، تیرے سانس ختم ہو جائیں گے. اب وہ جتنا بھی تم نے مانگا تھا وہ کہاں گیا؟ کام آیا؟ کاش تو اللہ سے بخشش مانگتا تو کار ہو جاتا تیرا معاملہ. نہیں سن وقف لنا. اب دیکھیں کتنا بڑا خزانہ ہے مانگے آدمی، کتنا بڑا خزانہ ہے کہ اللہ مجھے بخش دے. کیوں؟ اوپر سے لے کے ہم سر سے پاؤں تک گناہوں سے ڈوبے ہوئے ہیں. گناہ ہی گناہ ہے، دل کے اندر باہر بھی اندر بھی ہر لمحے گناہ ہے ہمارے ساتھ چپکے ہوئے، وہ مٹ ہی نہیں سکتے، دور ہی نہیں سکتے. اور گناہوں کے ساتھ مر جانا اسی وقت ڈائریکٹ جہنم میں، عذاب قبر ہے، عذاب جہنم ہے. تو اگر ہم نے اللہ سے کہہ دیا اللہ ہمیں بخش دے، سبحان اللہ، تو اللہ کہتا ہے کہ تو جتنے بھی گناہ لا رہا ہے آسمان سے زمین تک تیرے گناہ بھرے ہوئے ہیں. لا دعا کو انتہائی تیرے گناہوں کی ہے، اور تو میرے پاس آنے والا ہے. جھنڈے تیرے لیے تیار ہیں، مسئلے پورے تیار ہیں، زنجیریں تیار ہیں گھسیٹ کے لے جانے والی تو. اور تو نے یہ کام کر لیا، تیری عقل میں یہ بات آ گئی کہ 5 منٹ پہلے تو نے بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کے یا نہ ہاتھ اٹھائے بغیر دل کے ساتھ منہ سے تیرے نکل گیا اللہ مغفر لنا، اللہ مجھے بخش دے. تو تیرا یہ کہنا اتنا قیمتی ہے کہ میں وعدہ کر چکا ہوں، دعا میں تجھے سکھا رہا ہوں. دیکھ دعا میں تجھے سکھا رہا ہوں. تو نے جب یہ مجھ سے مانگنی تو نے مجھ سے بخشی، تو اب کیا ہے کہ تو نے جتنے بھی گناہ کیے تھے سب کو میں نے ختم کر دیا. میں اس کو ڈیلیٹ بٹن کہتا ہوں. وقف کمپیوٹر کام کرتے ہیں نا آپ، آ رہے غلطی ہو گئی مارے، اب کیا کریں، سارا مضمون ختم ہو گیا. اگر ڈیلیٹ بٹن نہ ہوتا تو آپ گھومتے رہتے، گھومتے یا نہیں گھومتے، کام ہی نہیں ہوتا آپ کا کمپیوٹر کے اوپر. لیکن بڑا آسان ہے، آپ میسج دے رہے ہیں ٹیلی فون پہ اور دیکھ رہے ہیں سارا غلط ہو گیا، بہترین کام ڈیلیٹ، سب ہے ایسے نہیں. یہ غفور، یہ جو ہے نا وقف اللہ، یہ ڈیلیٹ بٹن اللہ تعالیٰ نے. جیسی بندہ مانگتا ہے اللہ کا ڈیلیٹ بٹن ایسے دباتا ہے، سارے اڑ گئے سب. پتہ کتنا کرم اللہ تعالیٰ، کیا کہنے اللہ معاف کر. گناہوں کی ایسی کی تیسی، گناہ تو ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہوں گے ہم سے. یہ نہیں یہ نہ کر فلاں کر، انشاءاللہ کوشش تو کرے نہ کرے، لیکن کہیں نہ کہیں اڈا لگ جاتا ہے انسان کا، پھنسا ہوتا ہے کہیں اڑا ہوتا ہے انسان. شیطان نکلنے نہیں اس کو دیتا، کوئی بری عادت پڑی جاتی ہے اس کو، کوئی نہ کوئی بری عادت اٹکا دیتا ہے اس کو. ٹرائی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے الحمدللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا ہے کہ بس تو یہ کام کرنا ہے، وقف معافی مانگ لے مجھ سے، توبہ کر لے، ایک دفعہ کر دیکھ تماشا کیا ہوگا، ساری حساب. وقف اللہ ایسے کام ہو گیا، بات پوری ہوگی وقف اللہ کے ساتھ. تو فرحمنا کیوں آ گیا پھر؟ جو سوچے نا اس کے ساتھ فرحمنا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بخشش تو ہو گئی ہماری نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہ تمہیں اب یہ بھی پتا نہیں کہ تمہیں فرحمنا کیوں میں نے لگا دیا. سبحان اللہ، تم اسی پہ خوش ہو گئے، بخشش ہو گئی. ابھی تو تمہارے ساتھ بڑے بڑے مقام آنے والے ہیں. تمہیں پتہ ہے قبر کا، تمہیں پتہ ہے حشر کا، تمہیں پتہ ہے کہ قیامت کا، تمہیں پتہ ہے کہ اس طرح قیامت آئے گی. تم جانتے ہو حالات کو، کتنی مدت تک تمہیں ٹھہرنا پڑے گا. تمہیں معلوم ہے کہ پرسات جگہ ہے، تمہارا حساب کتاب ہوگا، تمہیں معلوم ہے میزان پہ تمہاری چیزیں توڑی جائیں گی، تمہارے اخلاص پر، ہر چیز پر تمہارے ہر اعمال تولے جائیں گے، تمہارے قرآن تولے جائیں گے، تمہاری نمازیں تولے جائیں گی، تمہارا علم تولا جائے گا، تمہارا تقویٰ تولا جائے گا. ایسی ہو جائے گا ہم حسب تو جنت جنت آرام سمجھ تو جنت چلے جاؤ. بات تو سمجھا، کیونکہ آسان بات ہے. بے جو سمجھ آ جاؤ کچھ نہیں، بس کی پکیا جی لے آؤ کھانا شانا کیا، آج کیا پکا، اس کے کچھ نہیں، سوائے پیٹ کے کچھ نہیں ہے، سوائے دنیا کے معاملات کو کچھ بھی نہیں ہے.
یہ کام ہو گیا، وہ نہیں ہوا، ٹیلیفون کچھ پتہ نہیں، یہ کیا چیز، چھوڑو یہ تو پتہ ہی کچھ نہیں. یہ حقیقت ہے. جن کے شعور جاگ جاتے ہیں، جو سمجھ جاتے ہیں کہ ہم ایک وقت کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور مرتے ہیں، اپنے مرنے والوں کو دیکھتے ہیں، اتنا بے حس ہو گئے ہم کہ ہمارا اپنا کوئی انسان مرتا ہے تو ہمیں اس کا یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ مر گیا. ہم سمجھتے ہیں وہ مر گیا، اس کے لیے اتنی کافی کہ وہ چلا گیا، ختم، بس. باپ بھی جا رہے ہیں، ماں بھی جا رہی ہے، بھائی بھی جا رہے ہیں، دوست بھی جا رہے ہیں، احباب بھی جا رہے ہیں. اثر ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے بھی مرنا ہے. مرنے کوئی چیز ہے، پوچھو گیا کہاں، کس حالت میں ہوگا، قبر کی کس پوزیشن میں ہوگا، خدا نخواستہ کس عذاب میں ہوگا، کہاں گیا ہوگا، برزخ میں گیا ہوگا، کدھر گیا ہوگا، کون سے حصے میں پہنچا ہوگا، کیا اس کا حالت ہوں گے، کچھ نہیں. اتنا بھی تو توفیق انسان کبھی اس کے لیے دعا بھی کرتے. نہیں، آپ اس حالت کو تو آپ سمجھیں -0.1% بھی کسی آدمی کو احساس نہیں ہوتا کہ موت کوئی چیز ہے. اگر تمہیں تو احساس نہیں ہے اس چیز کا کہ آنے والے معاملات کیسے ہیں، بخشش تو ہو گئی ہے، لیکن ان حالات کے بارے میں کیا کرو گے تم وہاں پہنچو گے جب. اندازہ لگا. کاش ہمارے دل اتنے نرم ہو جائیں کہ اللہ کا خوف ہمیں پیدا ہو جائے اس چیز میں. اصل یہ ہے تزکیہ، اصل ذکر یہ ہے کہ دل اتنا خوف زدہ ہو جائے، اتنا فکر مند ہو جائے آخرت کا کہ الحمدللہ ہر چیز وہ آخرت کے حساب پہ تو لے کہ اس سے مجھے آخرت کا نقصان تو نہیں ہے، مجھے اس کا قبر کا نقصان تو نہیں ہو رہا، اس سے بے دھڑک دنیا کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے، وہ خیر اس کی کوئی معاملہ نہیں، وہ دیکھا جائے گا بعد میں. اس میں کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اس سے مجھے کتنا فائدہ مل جائے گا، اس سے میرا کتنا کام چل جائے گا. نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، غازی بھی ہیں، سب کچھ ہیں. نو بیلنس ایٹ آل ان دی ہارٹ. فکر ہی نہیں ہے اندر، احساس ہی نہیں انسان کا. ہر چیز ایک روٹین بن گئی، نماز پڑھ لے، یہ کر لیا، فلاں کر لیا، روٹین میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھئی اس کے بعد معاملات کیا ہیں، کیا ہوں گے، کس صف نماز، کچھ پتہ. تمہیں پتہ ہی نہیں اس کے بعد کا ہونے کا تمہارا ساتھ چلتا ہے. کوئی آئے گا تمہارے کام، قبر میں کوئی پوچھے گا، سوال چلے گی، کچھ معاملات ہوں گے کہ فرشتے ثواب کرنے ہیں کہ کوئی آگے حساب کرے گا آپ کا؟ نہیں. اور ایک نہیں واقعات تو بے انتہا اللہ دکھا بھی دیتا ہے. قبروں کے حالات، قبروں کے حالات اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، بعض اوقات دکھاتا ہے، بتاتا ہے، خواہ میں آ جاتا ہے. دیکھو گا اپنے بزرگوں کے واقعات اور حالات کتنے بتا دیتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میرے ساتھ یہ معاملہ تھا، میرے ساتھ یہ سوال ہوا، میرے ساتھ فلاں سوال ہوا. 2-3 واقعات تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے، خود اپنے چھوٹے بھائی کا میں نے دیکھا، پوری کلیئر قبر کے واقعات. بھائی وہ تو ایک حقیقت ہے، الحمدللہ. اسی لیے ذکر کرایا جاتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے ذکر کا کہ ہم میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ ہم ہر کام وہ کریں کہ آخرت میں اس میں فائدہ ہے میرا کچھ ہے یا نہیں، قبر میں کام آئے گا کام میرے، یہ قبر میں میرے نقصان تو نہیں ہو جائے گا اس سے. میں ایسا تو نہیں وہاں سوال نہ دے سکوں، جواب نہ دے سکوں فرشتوں کو ان باتوں کو، لیکن لاپرواہ کرتا ہے نفس و شیطان انسان. کوئی نہیں، خیر ہے، خیر ہے، نماز پڑھ لی، فلاں کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یہ جس نے سارے مقامات ہیں، بخشش تو تم نے کرا لی وقف کرنے کے بعد، ان سارے مقامات کو آسان کرنا چاہتا ہے تو پھر تم مجھ سے مانگ ورحمنا. سبحان اللہ. دیکھیے عجیب تفسیر بتا رہا ہوں. پھر کیا مانگ ورحمنا، یعنی وقف نہ لگانے کی ضرورت کیا تھی ورحمنا اللہ تعالیٰ کو، سارا کام ہو گیا، بخشش ہوگی. کہتا نہیں، بخشش تو ہوگی تیری، ان مقامات سے کیسے گزرے گا تو، اس کے لیے ایک اور چیز کام آئے گی. ہو گیا ہے ورحمنا، وہاں میری رحمت کام آئے گی. نہیں سمجھے بات؟
کہ خالی ورحمنا مانگ کے اٹھنا جانا نہیں، اس کے ساتھ تو نے ورحمنا بھی مجھ سے مانگنا ہے. کیا اب جب مانگے تو سوچیں کہ کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ میرے آنے والی زندگی کو آسان کر دینا میرے ساتھ. تو سمجھ آ رہی بات؟ تو وغفر لنا ورحمنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسان ہو جائے میری زندگی. کیا آسان ہو جائے؟ مغفرت میری آسان ہو جائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا حساب آسان ہو جائے. دیکھیے کتنی بڑی دعا ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا مضمون اللہ نے سکھایا، دعا اسی اجازت اس نے ہمیں دی، اور کیا بھی دیا میں نے قبول کر لیا. سبحان اللہ. جب بندہ یہ مانگتا ہے تو ادھر بخشش جو ہوگی اللہ تعالیٰ کی، پر ہم نے جو اس نے کہا تو اللہ نے آنے والا حساب جو ہے وہ بھی آسان فرما دیتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے مانگنے والا کون ہے. آپ یہ بھی سوچیں نا، یہ تو نہیں ایک روٹین سی ہے بس، اس پتہ نہیں کیا مانگا، پیچھے والا کچھ پتہ نہیں، آگے کچھ پتہ نہیں، ختم چھٹی. منہ پہ ہاتھ کسی نے مارا نہیں، کسی ادھر ادھر دیکھ رہے ساتھ. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دعا بڑھ سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. سب سے زیادہ قریب انسان جب ہوتا ہے انسان کی، جب انسان دعا مانگتا ہے رشتہ جڑ جاتا ہے. تو مانگ رہے وہ سن رہا ہے وہ دے رہا ہے، تو مانگ رہے وہ سن رہے وہ دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ جوش اور خوش ہو کر اس انسان کو کہتے ہیں مانگ مجھ سے کیا رہا ہے، یہ مجھ سے وہی مانگ رہا ہے جو میں نے اس کو کہا مانگ مجھ سے. یہ یاد رکھنا. اس پہ زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو میں نے اس سے کہا مانگ. اس کو کتنا یقین ہے کہ اپنی باتیں چھوڑ کے وہ چیز مانگ رہا ہے جو میں نے اس کو کہا ہے وہ مانگ رہا ہے. اپنے بھی لگے ہوتے ہیں جیسے وہ دے گئے نہیں اللہ، اس کو خیر ہے وہ مانگو جو اللہ نے کہا وہ تم سے مانگ. جب تو وہ مجھ سے مانگے گا جو میں نے کہا ہے تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تو مانگنا چاہتا ہے. وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، وہ تو ٹکے گی بھی نہیں. تو مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کی قیمت ہی کوئی نہیں. بیوقوف. سبحان وہ قیمت ہی کوئی نہیں مانگ رہا ہے. وہ تو میں ویسے جھٹکے میں تجھے وہ دے دوں گا. روم ٹھونکا کہتے ہیں کھانے میں وہ دیتے ہیں نا چیز اس کو. یہ ورحمنا. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ عرض کی نبی پاک سے، اللہ حاسب، یہ آسان حساب کیا ہے؟ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، ہمیں تو نہیں پتا، اب آگے ہمیں ہی نہیں پتا کہ آسان حساب کیوں ہم نے مانگ رہے. اللہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کیا ہے حساب آسان؟ یہ کیا ہے؟ کس طرح آسان حساب کیسے ہوگا؟ تو عائشہ صدیقہ نے، پوچھنے والی کون؟ صدیقہ. بتانے والے کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی تفسیر خود فرمائی اس بات کی اللہ کے نبی نے، اللہ محاسب حساب. وہ ہمیں بتایا نا نبی مانگنے دعا ہے، یہ مانگو مجھ سے، دعا مقصود اس کو کہا جاتا ہے. کوشش کیا کریں وہ مانگے جو اللہ نے اللہ کے رسول نے ہمیں کہا ہے یہ مانگو. اس دائرے میں رہ کی چیزیں بہت مل جاتی ہیں انسان. لیکن ہمیں یقین نہیں ادھر تو اپنی چیزوں پہلے وقت ہے. تو عائشہ صدیقہ نے کہا کہ رسول مجھے یہ بتائیں کہ یہ آسان حساب کیا ہے، اس کی کیا معنی ہے؟ کتنی بڑی فقیہ تھی، بیوی کس کی تھی آپ سوچیں سی نا، تو کس طرح پوچھنے سوال. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی نے تفسیر کر دی، اس کی جواب دیا کہ عائشہ آسان حساب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی اعمال کی طرف نظر فرمائیں گے. سبحان اللہ. کیا کریں گے؟ بندے کی اعمال کی طرف نظر فرمائیں گے، اور نظر فرمانے کے بعد خاموش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. نظر فرمائیں گے اور نظر فرمانے کے بعد اعمال پر خاموش ہو جائیں گے، اور خاموش ہونے کے بعد فرمائیں گے جا جنت میں چلا جائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. سمجھ آئے گی نا کون لوگ ہوں گے یار؟ سیکوینس سے چلے نا معاملہ ذرا. پہلے تو
اللہ یہ سب سے بڑا کام کہ ہمیں دعا سکھائی، دعا کے بعد پھر ہمیں مانگنے کی چیز بتائی، مانگنے کے بعد پھر قبولیت بتائی، قبولیت کے بعد دعا بتائی، پھر دعا مغفرت اور رحمت کی آپ نے دعا سنی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کی تفسیر فرمائی، اس کیوں سے بتاؤں تاکہ آپ کو یاد رہے، اس کی تفسیر بتائی کہ کیا ہے حاسب نہ حساب نہیں، بے حساب کیا مطلب، کہ وہ بندہ جن کا حساب ہی نہیں ہوگا، وہ کون بندے ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کہ جن کے وہ جائیں گے ان کے اعمال پہ نظر فرمائیں گے بس، یعنی قبول ہی قبول ہے تیرے اعمال، اعمال مجھے کیا دکھاتا ہے۔ یہ تفسیر کرنے والے وہ ہونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، نظر فرمائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہے، سبحان اللہ، اور پھر خاموش ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، اور پھر کہیں جا جنت میں چلا جا، یہ حسبنا حساب یسیرا حساب۔ اللہ کون لوگ ہیں؟ اب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث پیش کرتا ہوں آپ کی۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے نبی کو عرض کیا، یہ آپ کو اس کا مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہوں گے جس کے بارے میں آپ تذکرہ فرماتے ہیں، حسبنا حساب ہے، جن کو سب سے پہلے جنت میں آواز دی جائے گی، وہی جائیں گے نا حساب کو بغیر جائیں گے انسان، جن کو سب سے پہلے جنت میں آواز دی جائے گی وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، اتنا لمبا چوڑا، کیا معلوم کہ کس پوزیشن کے لوگ ہیں دنیا میں، کیا کرتے تھے وہ لوگ، یہ صحابہ پوچھ رہے ہیں نبی پاک سے، اتنا بڑا مقام جن کا ہوگا، آخر کون لوگ ہوں گے، وہ کیا حیثیت ہوگی ان کی آخرت میں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، صحابیوں وہ لوگ جن کو سب سے پہلے جنت میں آواز دی جائے گی، یہ وہ لوگ ہوں گے دنیا کے اندر خوشی ہو، رنج ہو، غم ہو، مصیبت ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ وہ لوگ تھے جو کثرت ذکر کرتے تھے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم ذکر اللہ، دنیا کی کوئی چیز بھی ان کو ذکر سے نہیں روک سکتی تھی، ہر حالت میں بھاگتے تھے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے تھے۔ اب سمجھ آئے گی بات، کون ہوں گے بے حساب جانے والے لوگ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ، صبح ہوتی تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، شام ہوتی تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیماری ہوتی تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوشی ہوتی تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کوئی چیز ان کو اللہ کی یاد سے روک نہیں سکتی۔ کوئی غم آ گیا تو ذکر چھوڑ کے بیٹھ جائیں، جب کیا ذکر کرنا، وہ خوشی آ گئی تو ذکر کو بھول جائیں، جوانی آ گئی تو ذکر کو بھول جائیں، بڑھاپا آ گئی تو ذکر نہیں، کمزوری آ گئی فرمایا نہیں، ذکر ان کی زندگی بن چکی ہوتی ہے، وہ سمجھ چکتے ہیں ذکر کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ ذکر کی مجلس سے تو میں نے آپ کو حدیث پیش کی ہے، انہیں زندگی کی ایک لائن چن لی ہوتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں معاملہ جو اب بننا ہے اللہ کے ذکر سے بنتا ہے، اس کے اندر انہیں کوئی کمی نہیں آنے دیتا، اللہ کے ذکر کے ساتھ مستقل اللہ کے ساتھ مستقل ان کا تعلق ہوتا ہے، نہ اولاد روک سکتی ہے، نہ مال روک سکتا ہے، نہ دنیا کی کوئی چیز ان کو روک ہی نہیں سکتی اللہ کے ذکر سے۔ ایک اور حدیث سنا دوں تو آپ حیران ہو جائیں، کیا کہ ذکر چیز کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ فضائل میں آپ کو حدیث مل جائے گی، فضائل اعمال میں آپ کو حدیث مل جائے گی، سنتے ہیں روز آپ۔ نبی کے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تو اتنی زیادہ مجھے ذکر کی تاکید فرمائی، اتنی زیادہ تاکید فرمائی ذکر کرنے کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ ذکر کے بغیر کوئی چیز بھی نفع دینے والی نہیں ہے دنیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، جو اتنی قیمتی چیز ہے اللہ کا ذکر، اس سے غفلت کرنا، اس کو چھوڑنا اور ذکر نہ کرنا، یہ کس کا نقصان کر رہا ہے آدمی؟ کس کا کر رہا ہے؟ ذکر بلانے والے کا
کس کا نقصان کرتا ہے آدمی ذکر چھوڑ کے؟ آپ کو سوچیں، اتنی کثرت سے جس کے بارے میں ابھی پورے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا، اس میں سارے قرآن و حدیث کی باتیں میں نے آپ سے کی، ابھی تو بزرگوں کی باتیں ہی نہیں کی میں نے آپ سے. حالانکہ بزرگ کی زندگی تو ہوتے ہی اللہ کا ذکر ہے. وہ بزرگ ہی نہیں دنیا کے اندر آیا ایسا کوئی اللہ کا ولی پیدا ہی نہیں ہوا جس کو ولی کہا جائے، جس کے ساتھ ذکر پیوست نہ ہو. اس کی اللہ جو ولی ہوتا ہے نا اللہ کا، اس کی پہلی شان، وہ ولی بنا ہی ہوتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. وہ بنا ہی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے. نہ فرائض تک تو پہنچ نہیں سکتا آدمی. جس کو بھی اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ ولی اللہ کا قریب ہوتا ہے. اولا جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو سب سے زیادہ قریب کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہے. اعمال ساری زندگی میں ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اعمال چھوڑ دیا ذکر کرنے والوں نے، پورے اعمال ہوتے ہیں زندگی کے سارے. قرآن بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، ذکر بھی ہے، تعلیم بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن حاوی جو چیز ان پہ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ہر چیز میں اللہ کو ذکر لے کے چلتے ہیں ساتھ. ذکر سے غفلت کبھی نہیں کر سکتا، وہ کرنی چاہیے نہیں. ذکر آپ کو تو نہیں روکتا کسی چیز سے. ذکر تو ترغیب دیتے ہیں ہر چیز پر. ترغیب کے ذریعے پیور کرتا ہے اس کو جو اللہ تک جائے. آپ جس کو اللہ تسلیم کر لیں، جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں گے ذکر کرنے کے بعد ہمیں دوسرے معاملات سے روکا جا رہا ہے، اسے ختم کیا جا رہا ہے. تو بالکل بڑی حماقت ہے جو آدمی یہ سوچتے ہیں. دیکھیں حدیث میں نے بتایا، جو حذیفہ نے لکھی گئی، اللہ نے فرمایا کہ لگتا مجھے یہ ہے کہ کوئی چیز بھی نافع نہیں ہو سکتی ذکر کے بغیر. یعنی ذکر ہر عمل کی روح بن چکی ہے، اور ذکر چھوڑ کے آپ کوئی عمل کرتے ہیں وہ بے روح عمل ہو جاتا ہے. بس اس سے روح نکل جاتی ہے اس عمل کی. روح سے مراد کیا؟ اس میں اخلاص نہیں رہتا، اس میں ریا آ جاتی ہے، اس میں بناوٹ آ جاتی ہے، اس میں دنیا آ جاتی ہے. ساری وہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جو بالکل بیکار کر دیتی ہیں بڑے سے بڑے عمل کو بھی، خاک میں ملا دیتی ہیں. یعنی اگر اس عمل کے ساتھ آپ ذکر کو پیدا کر لیں، ذکر کے ساتھ آپ نسبت پیدا کر لیں، وہ عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے. پھر اصل جو قیمت رکھی اللہ پاک نے اس عمل کی، وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے اس کا وہ عمل، اور اس کا اللہ قبول فرما لیتے ہیں. تو ذکر سے غفلت کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا ہوتا ہے انسان کو. غافل کون کرتا ہے انسان کو؟ جو سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا. غافل کون کرتا ہے ذکر کو؟ ذکر سے غافل کرنے والی جو چیز ہے سب سے بڑا جو ہمارا دشمن ہے شیطان. وہ آپ کو غافل کرے گا کہ یار ذکر نہ کر، ذکر میں نہ جا. جتنی آدمی اپنے ذکر کے لیے قربانی کرتا ہے، جان کی، مال کی، نفس کی، ہر چیز کی جب قربانی کرتا ہے اپنے ذکر کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنی بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں، اتنی اس کو بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیں آپ کہ آسانی سے کوئی چیز تو ملتی نہیں ہے. یہ تو بیریئر ہے دنیا ایک بہت بڑا. ہر نیک قدم کے لیے انسان اٹھاتا ہے تو اس کے پہلے ایک بیریئر آتا ہے جو اس کو روکتا ہے. آج ہی آپ اگر ذکر میں آئے ہوں گے، مختلف انسان ہوتے ہیں، ایک بیریئر ضرور آیا ہوگا آپ پر نفس کا، ہلکی سی رکاوٹ ضرور آئی ہوگی، مزاج میں کچھ تھوڑی سی بات ضرور آئی ہوگی. کیونکہ شیطان رکتا تو نہیں ہے، اس نے تو وسوسہ ڈالنا ہی ہوتا ہے انسان کے اندر. اب آگے کتنی طاقتور چیز ہے اور کتنی نسبت ہے اس کی اپنی شیخ سے. اگر مضبوط نسبت ہے تو شیخ کا وسوسہ نہیں چلتا، وہ چل پڑتا ہے. یہاں شیخ کی توجہ کام آتی ہے، یاد رکھیں، شیخ کی توجہ کام آتی ہے، کھینچ لیتا ہے اس کو. لیکن اگر اس کی تعلق اپنے شیخ سے کمزور ہے، ہم ہے، تو پھر شیطان کے وسوسہ کام کر جاتا ہے اس پر. ہمیشہ شیطان کا وسوسہ وہاں کام کرتا ہے جس کی نسبت اپنے شیخ سے کمزور ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں کہ جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے یا کسی چیز میں پھنسنے لگتا ہے، کوئی فاصلہ ہو، کسی جگہ بھی ہو، لیکن شیخ کی روحانیت کام کرتی ہے.
شیخ کی توجہ کام کرتی ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون کہ یہ نہیں خود بنا دیا. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ کی سنت الہی ہے اس طریقے سے ایک چیز سسٹم رکھ دیا ہے. اصلاح کا ایک سسٹم رکھ دیا اللہ پاک نے, اس کی مرضی, اس پہ کون آبجیکشن کر سکتا ہے؟ نہ شیخ کا کمال ہے, نہ مرید کا کمال ہے, نہ شیخ کا کمال, کچھ نہیں. یہ سسٹم اللہ نے دے دیا, سسٹم کام کر رہا ہے. نہیں سمجھ بات؟ یہ سسٹم اللہ نے بنا دیا آخرت کے لیے, اصلاح کے لیے. ایک سسٹم یہ کام کر رہا ہے. کوئی چیز نہ پیدا کر سکتا ہے, نہ خود بن سکتا ہے, نہ کوئی بنا سکتا ہے. کسی کو کوئی طاقت, کسی شیخ کی کیا تعلق ہے توجہ دے؟ جو میں کوئی شیخ توجہ دیتی رہے, اس کی توجہ میں کیا ہوا؟ اثر کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ کی ذات پیدا کرتی ہے. کیوں؟ وہ اس لیے پیدا کرتی ہے کہ اس توجہ سے اس کی کوئی دنیا نہیں کما رہا, اس توجہ سے وہ کچھ چیز چھین نہیں رہا, اس کو جیب سے پاکٹ سے کوئی منی نہیں کما رہا, وہ دنیا کمانا چاہتا, بلکہ اس کی توجہ اس وقت کام کرتی ہے کہ جس وقت وہ توجہ سے صرف اس کو اصلاح کر کے اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے, اس کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں نسبت. یہ ہے نسبت شیخ کی. اور جس کے پاس شیخ ہی نہیں ہے, تعلق ہی نہیں ہے, وہ بہت کمزور ہوتا ہے بیچارہ. وہ تو تھالی کا بینگن ہے. تھالی کا بینگن سمجھتے ہیں؟ محاورہ ہے, کبھی ادھر لڑک گیا, کبھی ادھر لڑک گیا. کبھی تو بہت جلدی دیکھیں گے بڑا بڑا نیک ہو گیا, بڑا تیز نماز سب کچھ پڑھ رہا ہے, اعتکاف میں بیٹھ کے بیٹھ گیا, کچھ دنوں بعد دیکھو غائب, پھر ادھر چلا گیا, کوئی اور کام شروع کر دیا. کوئی سسٹم نہیں ہوتا اس کا. لیکن مرید اگر کسی شیخ کے پاس چلے گا, کامل شیخ ہونا چاہیے. یہ کامل شیخ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا راستہ دکھانے والا. فضول گپیں شپیں نہیں چلتی اس کے پاس. ہاں جی اور کیا حال ہے, اور کیا کرنا ہے, اور کتنے جانا ہے جی, فلاں یہ دے دو. وہاں یہ کام نہیں چلتے. وہاں صرف کام ہوتا ہے اللہ اور اللہ کی ذات کا, اللہ کو پانے کا نام کام ہوتا ہے. وہاں نہ ملاقاتیں ہیں, نہ دوستی ہے, نہ تعلق ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نہ کوئی رشتے داری ہے, کوئی نہیں. اور سب سے مضبوط تعلق وہی ہے جو شیخ کا تعلق ہے مرید کے ساتھ. جی بھیا, دنیا کا سب سے مضبوط تعلق اصل مرید اور شیخ ہوتا ہے, جس کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا, دنیا کی طاقت نہیں توڑ سکتی. اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے. سوال ہی پیدا ہوتا, جس نے کسی شیخ کا ہاتھ پکڑ لیا, جس کو بیعت کہا جاتا ہے, جس میں قرآن نے بتایا کہ بیعت کیا ہوتی ہے, لینا دینا کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ اللہ نے کہا قرآن میں, ان رشتہ مومنین, اللہ کہتا ہے میں نے بھی خرید لیا ہے مومنین کو. کہتے ہیں نا قرآن میں, رشتہ مومنین کیا خریدا ہے؟ کہ ان کی جانوں سے, ان مال سے میں نے ان کے ساتھ سودا کر لیا ہے. بندہ ہوں جنہ, کہ مومن کو میں نے بات کی, چلو مجھ سے سودا کرتا ہے, یہ کیا سودا؟ کہتے ٹھیک ہے میں تو خریدتا ہوں ایک چیز سے, کیا قیمت دیں گے آپ؟ کہتے جنت. آپ مجھ سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ کہ تیرا مال و تیری جان تجھ سے لینا چاہتا ہوں, یہ مجھے دے دے. قرآن کہہ رہے ہیں. اوفا بھی ہم آگے کہتا ہے کہ پھر سبحان اللہ, آگے دیکھیں کیا قرآن کہہ رہا ہے, اب دیکھ جب تو پہنچے گا نا میرے پاس تو میں تجھے خوب مزے کر, خوشی منا. کیوں؟ کہ تیرے رب نے آج جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا, بیعت پوری ہو گئی. اوفا بعہدہ ہے نا قرآن, یہ نہیں ہے صحیح پڑھ رہا ہوں آیت نا. یہ ہے بیعت, بھی بیعت اللہ کرتا ہے. جو میرا اور تیرے بیعت ہوئی تھی نا, سودا ہوا تھا. بیعت سودے کا نام ہی ہے نا, کہ جو تیرا میرا سودا ہوا تھا, تو نے واقعی اپنی جان مال مجھے دے دی, میں نے تجھے جنت دے دی. بدشو آج تو پھر مزے کرو, خوشی کا تو تیرا جشن کا دن ہے. ذالک فضل عظیم, یہ اصل کامیابی تیری ہوگی جو تم اس سے حاصل کر لے گا. یہ ہے شیخ کے ساتھ تعلق. شیخ بنے تو اپنا جان مال سب ختم, کہ بک گیا. کس پہ کس چیز سے بھی کیا تو شیخ سے, کہ جان مال سب آ بھی گئی. اب شیخ ملے گا کیا؟ شیخ وعدہ کرتا ہے کہ وہ جو وعدہ تجھ سے اللہ نے کیا, جنت ملے گی تجھے اس پر. اور جس کا اتنا مضبوط ٹائی ہو جاتی ہے اپنے شیخ سے کہ پھر ایک قدم بھی اس کا شیخ کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھتا. سبحان اللہ. پھر اس کا تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگر کسی جگہ اس کے قدم ڈگمگا رہے ہیں
سنت الہی ہے کہ پھر شیخ کی توجہ اس کو پکڑ کے کھینچ لاتی ہے. سمجھ آئی نہیں بات؟ تو جس کو شیخ ہی کوئی نہ ہو. میں کیوں اعلان کرتا ہوں بعض دفعہ کہ بھئی آئیں ذکر سیکھیں تعلق کر لیں. مجھے کوئی تعلق فائدہ ہے؟ مجھے کیا تعلق ہے؟ ان سے پوچھیں جنہوں نے تعلق رکھا ہے اور ذکر سیکھا ان کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ان کے بچوں کو فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ ان کے والدین کو فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ ان کے گھر والوں کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ پاکستان میں ہندوستان میں فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ 4 پشتوں پہ فائدہ ہوا ہے. میں نے 4 پشتوں کو دیکھا ہے. 4 generations I have seen. بیٹا بیٹا بیٹا. میں 4 جنریشن کو دیکھا ہے کہ اسی طرح میرے پاس آئے الحمدللہ اللہ کے ذکر سے رنگت چڑھ گئی. میں اپنے سامنے دیکھے کیونکہ اللہ کا جو بات ہو سچ ہوتی باتیں قرآن میں حدیث قرآن کی باتیں سچ ہیں. اور تیرا نفس نہ مانے تو نہ مانے تو دوسری بات ہے. جی شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل جی آپ صحیح کہنا ضرورت نہیں ہے. جنہیں نے فائدہ اٹھا لیا ان کے پاس جا کے بیٹھ پوچھ کیا فائدہ ہوا تمہیں. پوچھ کچھ فائدہ ہوا بتائیں گے. پھر ان سے پوچھے فائدہ کیا ہوا. کوئی آپ کو یہ نہیں کہا یہ میرا مکان بن گیا دکان پر. مرید سچا مرید بولے جب پوچھیں فائدہ کیا ہوا تو بتائیے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ جو پہلے نماز پڑھتا تھا اور اس نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے بانگ دہن دعا گناہ کرتا تھا اب گناہ کرنے میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں مجھے شرمندگی ہونا شروع ہو جاتی ہے. دنیا کی رغبتیں محبتیں مجھ میں کم ہونا شروع ہو گئی. یہ ہے فائدہ. ہوا یہ نہیں ہوا بھائیو. اس کو کہتے ہیں فائدہ. سنت کا جو آج سب سے بڑی مصیبت ہے عمل کرنا. بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے لیکن ہم کسی کامل شے کے پاس جاتے ہیں تو ان کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے شروع کر دیتے ہیں سنت کو عمل کرنا. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ سنت یہ کیا ہے. یہ سنت الہی اصلاحی تعلق بنائے کسی کے ساتھ جڑے. یہ بہت گندا ماحول آنے والا ہے. یہ دجالی فتنہ شروع ہو چکا ہے. بچے کا جو رائٹ دین پہ چلے گا اپنی اصلاح کرے گا کسی کو گائیڈ بنائے گا اور اس کے ساتھ چلے گا اس کے رہبر بنائے گا. اپنے دین اپنا نہ بنائے. اپنی مرضی کا جب دین بنائیں گے واللہ کس نے وہ تو قرآن کہتا ہے کہ جب اپنی مرضی کا دین اس میں نفس اور شیطان تجھے برباد کرتا رہے گا. تجھے غصہ بھی دلائے گا جھوٹ بھی بلائے گا غیبت بھی کرائے گا غصہ بھی تکبر ساری گناہ تیرے اندر پھینکتا چلا جائے گا. تجھے پتہ چلے گا تیری نمازیں برباد ہو رہی ہیں تیرے اعمال ختم ہو رہے ہیں. تب کسی شیخ سے تعلق ہو گیا تمہیں جتنا مضبوط تعلق اپنے شیخ سے کرتا چلا جائے گا جنت میں خوشخبری کا وعدہ اللہ کا تجھے ملنی شروع ہو جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب وہ عشاء کے بعد انشاءاللہ معمول کے مطابق ذکر کریں گے. عشاء کا ٹائم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین طه و یاسین الحبیب. اللهم صل علی محمد ازواجه وذرياته واهل بيته محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا حسبنا خطبنا عمدنا كل ساتر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب ثبت قلبنا على دينك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإمام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم إنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم إنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.